السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے فصیحہ کا. جس طرح آپ نے دیکھا آج ایک خصوصی شو ہوگا. بجٹ 2017 سے 2018 کا آج آغاز ہو گیا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے فلور آف دا پارلیمنٹ پہ بھی اس کو اناؤنس کر دیا اور اس کی کچھ موٹی موٹی باتیں ہمارے ساتھ سابق ہاکی کپتان اور آج کے اکنامک ایکسپرٹ فصیحہ کا صاحب کریں گے. فصیح بھائی، یہ اب بجٹ اناؤنس تو ہو گئی ہے، لیکن آئی تھنک ہمیں اس فیئر کی طرف بڑھنا چاہیے جس کا ہمیں کچھ پتہ ہو اور زیادہ ہیوی نمبرز کی بات نہیں کرنی چاہیے. آج دوپہر میں اکبر زیدی صاحب نے بھی ہمیں تھوڑا بہت ڈانٹا کہ جی یہ کون لوگ تجزیہ کر رہے ہیں اکنامکس کے بارے میں. تو اسی لیے اکبر زیدی صاحب کی ڈسکشن کے چار کونوں میں رہتے ہوئے اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں. بس اسی ڈسکشن سے یہی کہ ایک تو گروتھ ہو رہی ہے ہماری، جو پچھلی حکومت میں ایک لحاظ سے بلیڈنگ ہو رہی تھی ہماری اکانومی، تباہی بربادی، برا حال، بیٹھ گئے. یہ پوائنٹ ہم ذرا وہ کر دیں، کلیئر کر دیں گے. اس میں پی 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 کا اس لحاظ سے بہت بڑا ہاتھ نہیں تھا، بہت بڑا رول تھا، نہیں کوئی بڑا رول نہیں تھا، نقصان دہ رول تھا. ٹھیک ہے، پوری دنیا میں آپ کی کموڈیٹی پرائسز بڑھ گئی، فائنینشیل کرائسس، دنیا کا قصور ہے. ہاں، دنیا کا قصور تھا. تو مشکل حالات تھے. تو اس میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک گلوبل سازش تھی. تو اب جو ہے اس حکومت کا ایم کیا تھا؟ وہ سٹیبلائزیشن تھا کہ ایک فری فال ہو رہی تھی اور اس کو قرضے کے کوشن کے ذریعے ٹھیک ہے، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، میں بھی کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں لیکن آپ تو وکیل ہیں، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو قرضے کی اہمیت سمجھا دوں گا. سمجھائیے گا. ہاں ٹھیک ہے. اب سین یہ ہے کہ تو جو سٹیبلٹی کی طرف لانا تھا وہ یہ تھا کہ جو ہماری اکانومی کی انفراسٹرکچر نیڈز تھی، انرجی سپلائی نیڈز تھی، وہ کسی حد تک سٹیبلائز ہو گئی ہے. اور اب ہم ایک پریسیپس پہ آ گئے ہیں کہ جہاں ذرا گروتھ نظر آ رہی ہے. 5.3% ہے، ورلڈ بینک کہتی ہے 5.2% ہے. اور جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ ہمارا خسارہ ہے، ہمارا بے تحاشا خسارہ ہے. اور ریٹرن کی جو ہیڈ لائن ہے اس میں انہوں نے ساتھ کہا کہ جو گروتھ ہے وہ ٹراٹ آن کر رہی ہے، یعنی اس طرح چلتے ہوئے جا رہی ہے، لیکن جو خسارہ ہے وہ سور کر رہا ہے، یعنی آسمان سے باتیں کر رہا ہے. تو اس کو بیلنس کرنا بھی بٹوین سورنگ اینڈ ٹراٹنگ تھوڑا سا اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نیشنل گورنمنٹس دیکھتے ہیں، آپ اگر کہہ دیں کہ میں $10 بجلی پہ لگا دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ $20 ہمیں مل جائیں گے ریونیو میں. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہوتا. اگر آپ کنڈیشنز بنائیں کے لیے وہ شاید مینیفیسٹ کر جائیں 3 سال بعد، 4 سال بعد. تو یہ بات صحیح ہے کہ بجٹ جو ہے بہت، اور جو ورینگ بات ہے کہ پچھلے سال میں ڈیفیسٹ انکریز ہوا ہے اور وہ ڈیفیسٹ جو امپورٹس ہم کر رہے ہیں شاید سی پیک کے اندر وہ کر رہے ہیں. لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وی آر ان اے بیٹر پلیس دین وی ور. اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہم چائنا بن جائے ایک دن میں یا سلیکن ویلی بن جائے تو ہاں، وہاں ہم نہیں ہیں بالکل. اچھا، چائنا نہیں ہے، سلیکن ویلی بھی نہیں ہے. ہاں تو یہ لیکن پھر بھی کچھ ایسے توقعات ہمیں بتائے گئے کہ 2050 کے بعد آپ کچھ ایسی ایڈوانس معیشتوں سے آگے نکل جائیں گے. ہاں، وہ تو میں ایک بڑکی سمجھتا ہوں جی کہ 2020 تک we're going to be ٹاپ 10 یا ٹاپ 20 اکانومی. وہ مشکل لگ رہا ہے. وہ جو ہے وہ انہوں نے بہت ایمبیشس اور بہت خوشی سے وہ بات کی ہے اور بس ٹھیک ہے، پارلیمنٹ میں بات کر دی ہے. لیکن a bit of a rosy picture یہ نہیں کہ ہم وہی سنگاپور بننے والے ہیں. مشکل ہی ہے. اور یہ بھی کہا کہ جی 2019 کے بعد سے آپ IMF کا بھی ساتھ چھوڑ دیں گے. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تب تک ہمیں ساتھ نہیں چاہیے. نہیں، بٹ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ 2019 تک آپ کہیں گے کہ جی چلے دروازہ کھٹکھٹائیں گے، واپس نہیں آ رہے. ہمارے ساتھ عابد سلیری صاحب ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر SDPI. عابد صاحب ویلکم. آپ نے دیکھا ہوگا ہم شروع میں کافی سٹرگل کر رہے تھے پیچیدہ اکنامک معاملات کے متعلق، تو ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ ہمیں جوائن کر پائے. جناب، جو پہلا سوال ہے، یہ جو بجٹ ہے کیا یہ پچھلے سالوں کے بجٹ سے کسی اہم لحاظ سے مختلف ہے؟ میرا خیال اس کو مختلف اس لیے ہونا چاہیے تھا، میں تھا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، کہ یہ الیکشن ایئر میں جاتے ہوئے PMLN کا آخری بجٹ ہے اور IMF پروگرام سے نکلنے کے بعد PMLN کا
वाहद इंडिपेंडेंट बजट है। सो PMLN बड़े आराम से ये कह सकती है कि पहले 4 बजट चूँकि हम IMF प्रोग्राम में थे और उसके जो इफ्स एंड बट्स थे हम उससे बाहर नहीं निकल सकते थे, तो ये पहला बजट था। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है जो फ्रेमवर्क इसका है उसमें बुनियादी तौर पर अगर आप आज के डॉक्यूमेंट को देखें तो कोई तब्दीली नहीं हुई है, और तब्दीली इसलिए नहीं हुई कि वफाकी हुकूमत के पास कुल जो पैसे होंगे वो होंगे 2926 अरब रुपए। ठीक हो गया। उसमें से 2283 अरब रुपए जो हैं वो कर्ज़ों पे सूद की अदायगी और दफ़ा पे चले जाएंगे, और गवर्नमेंट के पास टोटल बचेगा 600 अरब रुपया, जिसमें से उसको तनख्वाहें भी देनी है वफाकी मुलाजमीन की, जिसमें से पेंशन भी जानी है, जिसमें से सब्सिडीज़ भी जानी है, जिसमें से ग्रांट्स भी जानी है, जिसमें से 1 ट्रिलियन का PSGP भी जाना है, और जिसमें से जो अभी पार्लियामेंटेरियंस के ज़रिए कुछ तरक्याती स्कीम्स होंगी वो भी जानी है। तो ऑलरेडी जो आज बजट प्रेजेंट हुआ है पहले 10-15 बजटों की तरह, और ये सिर्फ इस गवर्नमेंट का नहीं, ऑलरेडी इसमें 1800 अरब रुपए का खसारा है जो जिसके लिए हम मुख्तलिफ जो है दर खटखटा रहे होंगे, या हम उस पर लोन ले रहे होंगे या एक्सटर्नल असिस्टेंस की बात कर रहे होंगे। तो इस टाइट फ्रेमवर्क में रहते हुए ऑब्वियसली अगर हम PSGP की बात करें, और मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को क्रेडिट देना चाहिए कि पीपल्स पार्टी ने जब 2013 में छोड़ा था तो उस वक्त PSDP जिसको पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है उसका टोटल हुजम था 360 अरब। आज हम 1 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, तो पिछले 5 सालों में 4 सालों में आप देख रहे हैं कि 300% यानी 3 गुना बढ़ गया। उसकी एलोकेशन के साथ साथ रिलीज़ भी हो रही हैं। पिछले साल भी 90% के करीब रिलीज़ थी, अब भी 90% के करीब रिलीज़ है, लेकिन वो PSGP जो है वो उधार पे दी जाती है। यानी PSGP पे डिलीवर करने के लिए आपको जैसे मैंने बताया कि ना आप कर्ज़ों के अदायगी पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं ना दफ़ा पे कर सकते हैं। तो उसके बाद PSGP अगर आपको उस पर डिलीवर करना है, और जो कि सियासी हुकूमत अपने आखिरी साल में करना चाहेगी, तो इसका मतलब 1 ट्रिलियन के आप मजीद उसमें कर्ज ऐड कर रहे होंगे, और अगले साल का बजट फिर यही होगा। तो ये एक विशेष साइकिल है जिसको समहाउ में ब्रेक करने की ज़रूरत है अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करते हुए। इस पे मजीद बात करेंगे, और ये जो आपने विशेष साइकिल का हवाला दिया ये रिकॉन्साइल हम करने की कोशिश करेंगे फसी ज़का साहब की बात से। गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ आबिद सुलहरी साहब हैं, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। आज का खसूसी प्रोग्राम होगा बजट 2017 से 2018 जिसका आज आगाज़ हो गया है। हमारे साथ आबिद सुलहरी साहब हैं जिनके साथ गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन फसी ज़का साहब सबसे पहला सवाल करना चाहते हैं। तो बस आबिद साहब, आप हम दोनों के दरमियान एक लड़ाई चल रही है सुबह से, अगर आप डिसाइड कर लें। ये असद जो है ये लोन्स के बहुत सख्त खिलाफ है। मैं यही कह रहा हूँ कि जो आपका डेफिसिट होता है, आप लोन लेते हैं उसे पूरा करते हैं जो प्रोग्राम्स आपको चाहिए, अगर हम अपने वसाइल के अंदर रहें आज से, तो इसमें ग्रोथ जो अभी एज पे आ रही है ये ख़त्म नहीं हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, लोन से भी एक बुरी चीज़ होती है, और वो होती है प्राइवेट सेक्टर को सॉवरेन गारंटी दे देना। सही। जो कि अभी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के मामले में IPPs के साथ हमारे साथ चल रहा है, और शायद वही गलती कुछ हद तक हम CPEC में भी एनर्जी प्रोड्यूसर्स के साथ दोहराने जा रहे हैं। तो लोन चूंकि हम नहीं लेना चाहते, तो हमने कहा जी प्राइवेट इन्वेस्टर आ जाएं, आके इन्वेस्टमेंट कर लें। उन्होंने कहा जी हम किस खुशी में इन्वेस्टमेंट करें, आप हमें क्या गारंटी देते हैं। हमने कहा जी हम सॉवरेन गारंटी देते हैं, नेपरा ने जो टैरिफ आपके साथ नेगोशिएट किया है, इतने सालों के लिए हम आपसे बिजली खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे तो आपको कैपेसिटी पेमेंट देंगे। वो तो खैर अगर PPP आ गई तो कोर्ट बंद कर दी। लेकिन वो इसलिए बंद नहीं कर पाएगी कि IPPs फिर भी वो चले जाएंगे, ट्रिब्यूनल में चले जाएंगे, जो भी इन्वेस्टर्स आ रहे होंगे। दूसरी जो सूरत है जिस पर हम लोन्स की बात कर रहे हैं, तो लोन से निकलने के लिए फिर आपको अपने रेवेन्यू को बढ़ाना है। रेवेन्यू किस सूरत में बढ़ेगा, जब आपकी इकॉनमी डॉक्यूमेंट होगी। अब जिस मुल्क में हम रह रहे हैं उसमें आप बेनामी अकाउंट खोल सकते हैं। उसमें अगर आपको किसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना है, आप जाइए अपना ओपन चेक कैश में 4, 5, 6, 7 करोड़ जितना आपके अकाउंट में है, आप बोरा भर के लेके आ सकते हैं। जाके कराची में कोई फ्लैट खरीद लें, कोई गाड़ी खरीद लें, कुछ भी कर लें। तो जब तक आप अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट नहीं करते, और इस हुकूमत ने जो है गलती की मेरे ख्याल में, बजाय इसके कि बैंकिंग को वो इनकरेज करते, बैंकिंग सेक्टर को ट्रांजैक्शन थ्रू बैंकिंग, उन्होंने उसके ऊपर पकड़ के एक वो ड्यूटी लगा दी कि जो भी इस पे चेक से रकम निकालेगा या जमा कराएगा, अच्छा जी उसको भी पैसे देने पड़ेंगे। उससे ट्रांजैक्शन में कंट्रैक्शन आए, उससे ट्रांजैक्शन में कंट्रैक्शन आए ना आए, उससे अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं नहीं रखूँगा,
उससे तो सिर्फ हम सैलरीड क्लास ही जाएंगे ना, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमारे अकाउंट में तनख्वाह जानी है, उस पर हमें टैक्स भी देना है। एक क्विक और सवाल वो ये है कि अब जो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर है वो एक स्पंज बन गया है, ब्लैक का। हमारे प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा है आम आदमी के लिए, होम ओनरशिप वो बहुत ही मुश्किल है, 30 साल आप बचाएंगे फिर ये करेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी टैक्सेस जो टेबल्स हैं और ये सब कुछ, ये चीज़ उसका भी मैं बताता हूँ। मेरे पास अभी एक दोस्त अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि वो डीसी रेट वेट तो आ गए, अब उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी तो सेलर ने कहा कि जी ये डीसी रेट के मुताबिक इतने पैसे आप मुझे कैश वो चेक में देंगे, इससे ऊपर इतने करोड़ जो है वो मुझे कैश चाहिए। तो उन्होंने वो कैश दिया, क्योंकि उनको वो चीज़ पसंद थी, उन्होंने वो लेनी थी। तो अब डीसी रेट अभी भी जो रियलिस्टिक रेट है उससे बहुत नीचे है। और चूँकि वो नीचे है, लिहाजा अब सिर्फ ये फ़र्क पड़ा है कि पहले अगर 4 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 करोड़ में बिकती थी, अब 4 करोड़ की 2 करोड़ में बिक रही है, 2 करोड़ अभी भी कैश की है। तो इसमें अभी टाइम लगेगा और ये तो उसी सूरत में पॉसिबल होगा जब हम ओपन चेक का खात्मा करें। देखिए इंग्लैंड में आपको ओपन चेक का कॉन्सेप्ट, बल्कि किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी में ओपन चेक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। चेक बुक पे प्री प्रिंटेड होती हैं 2 लाइनें, पे इज अकाउंट ऑनली। हमारे यहाँ जब तक हम उसको उस से नहीं निकलेंगे, या अगर आप कोई थ्रेशोल्ड रख लें, आप कहते हैं जी हर एक के पास अकाउंट नहीं होता, कोई 5 लाख का, कोई 10 लाख का, कोई 2 लाख का, वट एवर, कोई एक थ्रेशोल्ड रख लेंगे, उससे ऊपर तो जाएंगे जी, उससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको क्रॉस चेक देना पड़ेगा। अच्छा सुलहरी साहब, जो हमारे फसी भाई ने काफ़ी दिलचस्प हवाला दिया कि चाहे जो भी वज़ीर ख़जाना हो, चाहे जो भी इकनॉमिक पॉलिसी हो, जो आपकी अदालत उज़्मा है, अगर उसने एक हुकूमती दौर को आप देखें तो जो रिकोटेक के साथ हुआ, जो स्टील मिल के साथ हुआ, जो कारके के साथ हुआ, जो आरपीपीज़ के साथ हुआ, तो जो आपके बैनुल-अक़वामी ये डील्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, जो अगले कुछ दहाइयों को असर पड़ेंगी उनकी वजह से, अगर आपकी जुडिशल इंटरवेंशन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है और ये सब कुछ बंद हो रहा है, तो आपकी हुकूमत क्या कुछ कर भी सकती है? और वही मसाइल उठे थे जब PIA की प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही थी, क्योंकि एक वो फ़िज़ा बनी हुई थी कि अदालत कुछ कर ना ले। देखिए PIA पे तो जो पिछले दिनों से जो कुछ बरामद हो रहा है, मैं तो परेशान था कि ये लॉस में जा कैसे सकती है। तो थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन अगर उस एयरलाइन पे भी लगा दिया जाता है जिसपे सारा हेरोइन को भी टैक्स भाई जितने पैसे उस हेरोइन को बेच के कमाए जा रहे थे, थोड़ा सा जहाज़ों पे लग जाता। तो वो तो बड़ा, देखिए वो जो पीपल्स पार्टी के दौर को अगर रेफर कर रहे हैं तो डेट वाज समथिंग स्पेशल, जिसपे कि उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने सदर जरदारी को एक ख़ास किस्म के थ्रेट के अंडर रखना था, और वो थ्रेट जो था वो उस वक्त समहाउ जुडिशरी बन गया। नहीं बट आपका गुस्सा फिर मीशत पे क्यों निकल रहा है? भाई वो देखें ना, उसमें जो भी स्टेप लिए जाएंगे वो गुस्सा तो उसी सेक्टर पे निकलेगा। अगर वो उस वक्त कोई और चीज़ करते हैं जुडिशरी उसको भी मना कर देती। इस वक्त जुडिशरी और इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट मेरा ख्याल है कि 2008 से 13 वाली जुडिशरी से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ठीक है। और अब हम कह सकते हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जैसे चीफ जस्टिस हमारे नहीं आएंगे, जो इस तरह के अच्छे चीफ जस्टिस हैं वही आएंगे। तो अगर वो आते हैं तो मेरा ख्याल है फिर ये पहिया जो है वो चलता रहेगा। एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं जो कि पॉजिटिव है वो ये है कि अब वो सेंटर ऑफ पावर आपका डिफ्यूज़ हो रहा है। पहले सेंटर ऑफ पावर सिर्फ एक जगह पे मरकूज़ था, फिर उसमें जुडिशरी भी शामिल हो गई, अब आहिस्ता आहिस्ता उसमें पार्लियामेंट भी शामिल हो गई है, उसमें सिविल सोसाइटी भी है, उसमें मीडिया भी है। एंड दीज आर सम हेल्दी ट्रेंड्स इन द सोसाइटी कि अब कोई एक जो सेंटर है वो कू नहीं कर सकता है, खा वो पार्लियामेंट हो, खा वो जुडिशरी हो। हाँ ये है, खा वो GHQ हो, ये है कि वापस में दे आर ट्राइंग टू कंटेस्ट के जो कॉमन स्पेस है को किसके पास ज़्यादा है, और अभी भी किसी एक एक्टर के पास ज़रूरत से ज़्यादा है बाकियों की निस्बत। और पीछे हट के सुलहरी साहब, अगर हम इन तमाम नंबर्स को भी छोड़ दें, जो बुनियादी सवाल, और ये सवाल मेरे ख्याल से हर चैनल पे पूछा जा रहा है कि ये जो बजट है क्या इससे आम आदमी की ज़िंदगी पे असर पड़ेगा और क्या अच्छा असर पड़ेगा? देखिए बजट का और आम आदमी का अब कोई लिंक नहीं रहा। अब नहीं कोई लिंक रहा। आम आदमी जो था ना, जब आप तो खैर छोटे हैं, जब हम बच्चे होते थे तो बजट इसलिए टीवी के सामने बैठ के सुनते थे अब्बा के साथ कि जी इसमें चीनी का रेट क्या आ रहा है, इसमें बिजली का रेट क्या आ रहा है, गैस का रेट क्या आ रहा है, प्लास्टिक मट्टी का तेल कितने में मिल रहा है। अब मट्टी का तेल जो पेट्रोल है वो ओगरा डिसाइड कर रहा है, आपकी बिजली का टैरिफ जो है वो नेपरा डिसाइड कर रहा है, गैस की कीमत ओगरा डिसाइड कर रही है, बाकी सारी चीज़ें ओपन मार्केट में है। उसके हिसाब से रमज़ान आ गया, बजट ना भी हो तो हर चीज़ की कीमत वैसे डबल हो गई है, मुसलमानों का मुकद्दस महीना है। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ये
بجٹ بجٹ صرف یہ بتا سکتا ہے, فریم ورک یہ دے سکتا ہے کہ جابس کریٹ ہوں گی یا نہیں ہوں گی. یعنی بجٹ جو ہے اب آپ کا اسپیشلی فیڈرل بجٹ چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد تو سوشل سیکٹر بھی سارا صوبوں کے پاس چلا گیا. تو یہ پوری ڈسکشن کہ جی یہ بجٹ جو ہے یہ عوام دوست ہے کہ نہیں, آپ کو لگتا ہے یہ مس گائیڈڈ ہے؟ یہ میرا خیال ہے عوام دوست اس صورت میں شاید اس کو امپلائی کیا جا سکتا ہے کہ جی کیا اس سے عوام کے لیے جاب کریشن ہوگی کہ نہیں, کیا اس سے انیکویلٹی جو ہے وہ کم ہوگی کہ نہیں, کیا اس میں تمام پلیئرز کو جو کہ اکانومی میں ایکٹیولی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ مل رہا ہے کہ نہیں. اگر یہ چیزیں مل رہی ہیں تو پھر آپ کو کہنا چاہیے کہ عوام دوست ہے. اگر یہ چیزیں نہیں مل رہی تو پھر شاید اتنا عوام دوست نہیں ہے. لیکن کوئی بھی بجٹ یا کوئی بھی اکنامک پالیسی نہ تو پیورلی وہ آپ کو فائدہ دیتی ہے نہ پیورلی نقصان پہنچاتی ہے. کچھ نہ کچھ ایکٹر ہوتے ہیں جو ہر بری سے بری پالیسی سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اس لیے وہ بری ہوتی ہے, اور کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں جو ایک اور چیز جو آج کل ایک پبلک سروس میسج کے لیے کہ آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ ایک پوری آرمی آف واٹس ایپ فارورڈز بن گئی ہے. تو آج ہم ایک ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک آیا ہے کہ جو پوری مالی لاگت ہے رمضان پیکج پہ, اگر آپ یہ ڈیوائیڈ کر دیں کہ جتنے باشندے ہیں اس ملک میں, پھر ایک سموسہ کی قیمت لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کو ایک سموسہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے, رمضان کے بعد سارے, ہاں ٹھیک ہے نا. تو اب آپ یہ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہ انالیسس کیوں مس لیڈنگ ہے؟ یہ بیکاز یہ پاپولر ہو گیا. دیکھیے جب ہم پر کیپیٹا بات کرتے ہیں تو پر کیپیٹا میں تو یقینی طور پہ آپ کو بتاتا ہوں, انڈیا نے جب اپنے بائی لیٹرل ڈونرز کو باہر نکالا تھا تو جب انہوں نے 1 بلین پاپولیشن کراس کی تو انہوں نے کہا جو بائی لیٹرل ڈونر $1 پر کیپیٹا سے کم اسپینڈ کر رہے ہیں اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ یہاں پہ رہے اور ہماری پالیسیز میں انٹرفیئر کرے. تو چھوٹے چھوٹے جتنے تھے اس وقت سوئس جو تھے وہ ان کو بھی جانا پڑ گیا, سیڈا کو بھی جانا پڑ گیا, سویڈش, نارویجین. تو انہوں نے کہا جی آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ کتنا ہے, $1 بلین سے کم ہے, تو اس کا مطلب آپ تو $1 پر کیپیٹا بھی ہم پہ اسپینڈ نہیں کریں, آپ جائیں. تو اس لیے وہ ایوریج کے پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے. صرف یہ ہو سکتا تھا کہ اس رمضان پیکج کو آپ بجائے اس کے کہ اس طرح یوٹیلیٹی اسٹورز پہ اور وہاں پہ بھی ہورڈنگ ہو رہی ہے, یہ پائلٹ ڈسٹرکٹ سلیکٹ کر لیتے. ہر پروونس میں 2-2 3-3 ایسے پائلٹ ڈسٹرکٹس موجود ہیں جو کہ ایکسٹریملی پاورٹی ریڈن ہیں, اور وہاں پہ اگر یہ لگا دیتے تو شاید چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی بہتر ہو جاتی, بجائے اس کے کہ اگر آپ اب جائیں گے بہت سے پیریفری میں جائیں گے, پیریفری ڈسٹرکٹس میں, تو یوٹیلیٹی اسٹورز کے لیے جو کچھ رمضان پیکج میں بیچا جا رہا ہے وہ آپ کو کرانے کی دکانوں پہ ملے گا چونکہ وہاں پہنچ جائے گا. تو ڈسٹریبیوشن, گورننس آف ڈسٹریبیوشن جو ہے ان سچ میئرس اٹس اسٹل بگ کوسچن مارک, اور اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. یعنی فضیل زکا صاحب آپ کو 1 درجن سموسہ ملے گا, اور اس طرح کے واٹس ایپس آپ بالکل آگے فارورڈ مت کیجیے. آپ ہم دونوں tenth of the total population کو 1 درجن ملے گا, that's the right way to do it. نہیں یہ ہے, یہ تو وہی آپ انیکوٹی پہ آ گئے, لیکن اس پہ ہم پھر مزید مباحثہ کریں گے اور وقفے کا اب مجھے لینا ہوگا. گفتگو جاری رہے گی اور خصوصی شو ہے بجٹ پہ, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. خصوصی پروگرام میں آج بات ہو رہی تھی بجٹ پہ, اور عابد سلیری صاحب جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں SDPI کے, ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی, اور اس سے پہلے اکبر زیدی صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر لیا ہے. انتہائی ٹیکنیکل اور کمپلیکس معیشت کے متعلق باتیں ہو گئی تھیں, اور اب ہم جو مرضی بات کریں, بے شک بجٹ کے بارے میں نہ بھی ہو. اب ہم رسپانسبلٹی سے فری ہو گئے. اب ہم رسپانسبلٹی سے فری ہو گئے. اب آپ نے جو مرضی بات کرنی تھی سموسوں کی آپ کریں جناب فضیل زکا صاحب. نہیں, ویسے ایک یہ بھی ہے کہ ایک چیز جو اسحاق ڈار نے آج کہی, اور یہ ایک انہوں نے یہ جنرلی حکومت نے لیا ہے کہ جیسے ورلڈ اکنامک فورم اور کچھ اور اداروں, انہوں نے یہی کہا ہے کہ پاکستان ول بی اے لارج اکانومی. نہیں, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 2050 میں ہم کوریا سے آگے نکل جائیں گے. ہاں, لیکن ان سارے جو کیلکولیشنز میں ایک چیز فرق ہے. انہوں نے تو خیر یہ کہہ دی کہ لارجسٹ اکانومی, ون آف دا لارجسٹ بائی 2020. ایک تو یہ بہت جلدی ہے. دوسرا یہ جو کیلکولیشنز ہوئے نا, 2 قسم کے آپ کے اکنامک ایویلیویشن ہوتی ہے. ایک یہ کہ آپ ایبسولوٹ ٹرمز میں دیکھیں کہ آپ کے اکانومی ڈالر ویلیو کیا ہے, ٹھیک ہے, اس لحاظ سے ہم ٹاپ میں نہیں آئیں گے اس وقت میں 2050 میں بھی. یہ انہوں نے پرچیسنگ پاور پہ کیا ہے کہ اگر آپ امریکہ میں رہتے ہیں, آپ کتنے پیسوں میں
درجن انڈے یا جو اسٹیپل ڈائٹ ہے یا یہ چیزیں آپ خرید سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم واقعی میں بڑھ جائیں گے. اور اس کا دوسرا جو اسپیکٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہماری حکومتیں یا جو پاسٹ میں انہوں نے کوئی زبردست کام کیا ہو. اس کا ایک نیچرل ریفلیکشن وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے, اس میں مڈل کلاس, اس میں حکومت کا کام ہے اگر مڈل کلاس بڑھ جائے, اور اگر وہ بڑھ گئی ہے تو آپ کی اکانومی اس سے اٹھ جاتی ہے, بیکاز وہ کنزیوم کرتے ہیں اور وہ پھر کام بھی کرتے ہیں, پروڈیوس بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک ذرا مسلیڈنگ چیز ہے. یہ ہم بہت آسانی سے کہتے ہیں کہ ہم 2020 تک یا 2050 تک یہ ہو جائیں گے, وہ ہو جائیں گے, لیکن اسی لحاظ سے اگر آپ ذرا کمپلیکس پکچر دیکھیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے ساتھ ایکسیس ٹو تعلیم یا ہیلتھ یا کچھ اور ہو, وہ چیزیں اوپن ٹو کوشچن. مجھے آپ کی بات پوری طور پہ سمجھ آئی. سمجھ آ گئی؟ او ویری گڈ. ٹھیک ہے. اور دوسرا وہی تھا کہ وہ جو واٹس ایپ ہے وہ وہی بات ہم سموسوں والا. نہیں بڑھئے آپ نے ایک بہت اچھا سا اسٹرا مین خود کھڑا کر کے اس کو مار دیا. دیکھیں کوئی یہ جب واٹس ایپ ملتا ہے آپ کو کہ آدھا سموسا آپ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں تمام قوم کو پر پرسن, یہ پڑھنے کے بعد ہی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو اس طرح نہیں لینا چاہیے. کوئی اس طرح کی سبسڈی یا انسینٹیو اس طرح نہیں کام کرتا. کوئی اس طرح کا پیکج بھی نہیں کام کرتا کہ آپ ایک ملک ہے جس میں 20 کروڑ عوام ہے, اگر آپ اس پہ ڈیوائڈ کریں گے پر کیپٹا تو یہ لازمی بات ہے کہ آپ کو آدھا سموسا ملے گا پورے رمضان کے بعد. لیول آف ریڈکشنزم یا سمپلسٹی سے یہ جو میسیجز پھیل جاتے ہیں اور لوگ مان جاتے ہیں, وہ اسی لیے وہ اس لیے کیونکہ آپ کے تجزیہ کار صبح سے شام انتہائی پیچیدہ سٹیٹسٹکس کے ذریعے اس بجٹ کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جو کسی کو سمجھ نہیں آتی, مجھے بھی سمجھ نہیں آتی. اور پھر اس کے بعد جب آپ کو اس طرح کا واٹس ایپ ملتا ہے جو اتنی پیچیدہ بات کو اتنی آسانی سے ایک تنقید کا پوائنٹ بنا دیتا ہے تو آدمی کو اچھا لگتا ہے. نہیں, دوسرا یہ ہے کہ ایک آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو آپ کے اسپیشل پیکیجز یا سبسڈیز ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں اگر وہ آپ کو بھی ملے اور مجھے بھی ملے. نہیں تو اور کس کو ملیں گے؟ نہیں ملے گا ہمیں, بیکاز یہ جو ہے آپ پھر کیٹیگرائز کریں. نہیں, یہ صرف پورسٹ آف دا پور کو ملے, جو جن کے اگر مہنگائی ابھی ایک دم سے بڑھ جاتی ہے, جن کے گھر میں پھر فاقے ہوں گے یا ان کے وہ سپینڈ جو پھر تعلیم پہ کرتے ہیں یا ہیلتھ پہ کرتے ہیں وہ پھر خریداری یہ کھانے کا کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اس حکومت کی جو ترجیح ہے وہ بہت زیادہ پرو پور ہے یا پرو وہ سیگمنٹ ہے جو آپ سب سے زیادہ معیشت کے طور پہ انڈر پریولیجڈ ہے؟ مجھے تو ایسا نہیں خاص محسوس نہیں. وہ تو خیر ایک کنٹینیوٹی ہے پی 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 کی بنظیر انکم سپورٹ پروگرام, وہ پرو پور چیز ہے, وہ ابھی بھی چل رہی ہے. یا اس حکومت کی ایک اور وہ ہے پرو گروتھ یا انلیشنگ گروتھ. اس میں وہ ایکسپلسٹلی پرو پور نہیں ہوتا, اس کا ازمپشن ہوتا ہے کہ یہ ٹرکل ڈاؤن کر لے گا, لوگ خود ہی. ہم ریکنامکس پہ پہنچ گئے ہیں, کسی ٹرکل ڈاؤن کرے گا, قطرہ قطرہ دریا کسی نہ کسی طرح سے جو نچلے سیگمنٹس ہیں ان تک یہ جو خوشحالی ہے یہ پہنچ پائے گی. ہاں, لیکن یہ ایک ورلڈ وائڈ ٹرینڈ بھی ہو گیا. نہیں, یہ تھیوری فیل نہیں ہو گئی, فلاپ نہیں ہو گئی. نہیں, یہ تو آپ اسی طرح لیپ ٹاپ بانٹتے رہیں, میٹرو بس چلاتے رہیں اور کوشش یہ کریں کہ سوچنے کے ساتھ ساتھ اگر آدمی سوچے گا, محنت کرے گا, مشقت کرے گا تو وہ بھی اس سیگمنٹ میں کسی طرح سے لیپ ٹاپ جو ہے نا, لیپ ٹاپ ڈیفینیٹلی آئی ڈونٹ تھنک یہ کوئی ضروری پروگرام ہے یا گڈ پروگرام ہے. اس کا پرابلم یہ ہے کہ گروتھ یہ ہے کہ یہ لیپ ٹاپ تو کہیں اور بنتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ امپورٹ بل میں آ جاتا ہے. لیکن جو میٹرو ہے دیٹ از اے گڈ تھنگ. میٹرو جو ہے آپ کے ہر بڑے شہر میں ایونچولی ایک پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم دیٹ ورکس آپ کو ضرور ہے. لیکن آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ اگر آپ میٹرو کی جگہ 500 آلٹو دے دیتے, 5 لاکھ آلٹو دے دیتے تو اس سے شاید فرق پڑتا. لوگوں کو جیسے آپ کے پاس 5 لاکھ لیپ ٹاپ آ گئے ہیں تو پھر 5 لاکھ آلٹو آ جاتے. نہیں, آپ ایک طرف تو کر رہے ہیں, لیکن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ کو اس طرح کا پبلک ٹرانسپورٹ چاہیے. جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا یہ ایک بہت بڑا وائٹ ایلیفنٹ پروجیکٹ نہیں ہے؟ اگر وہ اکانومسٹ کا آرٹیکل پڑھ لیں, اور میں اس لیے اکانومسٹ کے آرٹیکلس کا حوالہ دے رہا ہوں کیونکہ ہم نے اکبر زیدی صاحب اور عابد سلیری صاحب سے طویل گفتگو کی, اور اب ہم اس لیے انڈیپینڈنٹ بات کر رہے ہیں. میں پھر سے ڈسکلیمر دے دوں کہ روڈز ٹو نو ویئر, وائٹ ایلیفنٹ پروجیکٹس آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, بات ترجیح کی نہیں ہوتی. لیکن ایٹ دا ہارٹ آف ایوری اکنامک ایشو از اسکیرسٹی. آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے اپنے وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے. میں کیوں اتنی سڑکیں بنائی جا رہا ہوں؟ اب اس کا جو دوسرا ایلیمنٹ ہے کہ صرف سڑکیں نہیں ہے,
اچھا ایک بجلی کے بھی ہے، لیکن جب سڑکیں آپ بناتے ہیں اس میں امپلائمنٹ جنریشن ہوتی ہے، اس میں آپ کی انڈائریکٹ بینیفٹس ہوتی ہے، ہیلتھ میں بھی ہوتی ہے، یو گیٹ ٹو ہاسپٹلس فاسٹر. میں وہ سڑک بنا کے کہاں جاؤں گا؟ آپ جو ہے نا یو ول کنیکٹ پلیسز جو اس سے پہلے نہیں کنیکٹ تھے. ٹھیک ہے. اس لحاظ سے اگر آپ کہہ دیں کہ اس کی کیا فیزیبلٹی یا کوئی وہ لارجر اسکیل اسٹڈی ہو، اگر میرے پاس 1 روپے اور یہ 10 چیزیں ہیں جو مجھے اسے شاید کرنے ہو، آپ نے آٹومیٹکلی صرف سڑک ہی چنا، اس میں مسئلہ ہے. سڑک کے پھر بھی فائدے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ آپ کے اور نوع کس ڈیسیجن میکنگ پروسیس پہ آپ نے ایک کو چنا دوسرے کو رہنے دیا، یہ ایک بڑا سوال ہے. اینڈ دیٹ آئی ایگری. چلیں تو سڑک کے آپ کہہ رہے ہیں فائدے ہیں، فلائی اوور کے بھی وہی فائدے ہیں، بہت زبردست فائدے ہیں. اس کے نیچے ایسی ایک ونڈ آتی ہے نا، فریش ہو جاتا ہے آدمی. چلیں اسی ہائی لیول اکنامک ڈسکشن پہ ہم گفتگو رکھیں گے. ڈرافٹ کبھی نہیں سنا؟ نہیں، بالکل سنا ہے. ہائیسٹ لیول اکنامک ڈسکشن صرف اور صرف ڈان نیوز پہ، اور آج اس کی 10ویں سالگرہ بھی ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے، جہاں ملک میں سب سے زیادہ ہائی لیول اور پیچیدہ اکنامک ڈسکشن ہو رہی ہے بجٹ کے متعلق. فصیح زکا صاحب، یہ جو آپ نے ایک نیا سوٹ سلایا ہے، یہ کیا اس معیشت کی خوشحالی کی ایک علامت ہے؟ یہ اگر میں نے خود خریدی ہوتی تو پھر ہوتا. یہ ڈان سے آئی ہے تو یہ ایک نیٹ ٹرانسفر آیا جو امپلائمنٹ کی طرف سے. اور اس کے کیا اثرات ہیں آپ کے جنرل جو بیلنس؟ جناب آپ بڑھیں آگے. نہیں اچھا، ویسے ایک اور چیز جو ہے، ابھی انہوں نے کچھ ہاؤسنگ لونز کا بھی اناؤنس کیا ہے جو بہت 1 ملین تک لوور اینڈ سوشو اکنامک اسٹیٹس کے لیے. یہ بھی اچھا ہے، بیکاز ایک جو پرابلم میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بہت بڑا ہے، وہ یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس کچھ لائک وراثت میں نہ ہو یا وٹ ایور، وہ پوری زندگی ایک گھر بنانے کے اس پہ چلتا رہتا ہے، اور 30 سال بعد کہیں اس کے پاس پیسے جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت طویل ٹائم ہے. اٹس جسٹ ٹو مچ، بہت زیادہ سیکریفائس ہے. جو ہماری فائنینشیل سیکٹر ہے ہاؤسنگ میں، آئی تھنک اٹ نیڈس ٹو گیٹ انوالوڈ مور. اس لیے کہ اگر ہمیں اب کچھ کرنا ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہماری جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے، آؤٹ سائز پروفٹس ہیں اس کے. آپ پلاٹ ایک زمانے میں لے لیتے ہیں 5-10 سال پہلے، وہ ڈبل ٹرپل ہو جاتے ہیں. تو یہ جو سارے مسائل ہیں، اس کا ایک یہ ہے کہ اگر پور کوئی بجٹ کرنا ہے تو ایک حل اس کا نکالنا ہوگا، اور جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے، اور یہ ایک چیز ہے جو حکومت کو کرنی چاہیے. ایک اور بھی چیز ہے جناب، آپ نے بات کی اسٹیبلائزیشن کی، اور آپ نے کہا کہ جی کچھ ورلڈ فیکٹرز ہیں، کچھ وجوہات تھے جن کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اس میں عابد سلیری صاحب نے سپورٹ بھی کیا. چلیں یہ مجھے اس شو کا وہ سیگمنٹ نکال دیجیے گا جس میں سلیری صاحب نے آپ کے ساتھ اتفاق کیا، لیکن کہ آپ اب اسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ جی جو 5.3 کا فگر ہے گروتھ کا، وہ اس لیے حقیقی ہوگا کیونکہ ورلڈ بینک نے بھی 5.2 کا فگر دیا ہے. تو صرف اگر 1.1 کا ایشو ہے تو اس کا مطلب ہے یہ فگرز واقعی میں ویل اسٹیبلشڈ ہوں گے. نہیں تو یہ ہے کہ ایک سیکنڈری سورس آ گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے ایسٹیمیشنز کر رہے ہیں کافی ہے. اچھا، جو ایک خوش آئین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی ایک جنگ تھی، وار آن ٹیرر جو آپ کا تھا، اس کا جو کاسٹ ہے وہ اب 40% کم ہوا ہے. اب آپ آ گئے ہیں 3.9 ارب ڈالر پہ. جب آپ کو یاد ہوگا کہ 2012 میں جو پیک تھا آپ کے اس نقصانات کا، لاس کا، وہ کوئی 23 ارب ڈالر تک پہنچ گیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک طرح سے صفحہ پلٹا ہے، اس جنگ میں بھی پلٹا ہے، کیونکہ بے تحاشا فیکٹر تھے. جو دہشت گرد حملوں کے متاثرین تھے ان کی کمپنسیشن، جو آپ کے انفراسٹرکچر پہ نقصان پڑ رہا تھا، جو انویسٹرز کا کانفیڈنس فارغ ہو رہا تھا اسی چیز میں، وہ تمام جو فیکٹرز ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے ایلیویٹ ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک اور میرے خیال سے اچھی چیز ہے کہ آپ ایک صحیح ڈائریکشن پہ چل پڑیں. اب اگر آپ واپس قرض پہ آ جائیں،
جو آپ کہہ رہے تھے کہ جی جو بڑے بڑے سسٹمز ہوتے ہیں اس میں قرض آپ کا چڑھتا جاتا ہے اور اگر آپ کے پوتوں کے پوتے بھی وہ ادا کر رہے ہوں تو کوئی بات نہیں. اس طرح کی بڑی بڑی معیشتوں میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں چلتی رہتی ہیں. کیا آپ اتفاق کریں گے اس پہ؟ میں اتفاق کریں گے اور بس یہی کہیں گے میں اتفاق کرتا ہوں پھر ہم آگے بڑھیں گے. نہیں یہ اچھا ٹھیک ہے. آپ کا پہلے ایک سسٹم ہوتا تھا گولڈ سٹینڈرڈ, یاد ہے؟ وہ ختم ہو گیا. وہ کیوں ختم ہوا؟ رچرڈ نکسن نے ختم کر دیا. ہاں لیکن ایک ریزن ختم کیے تھے. گولڈ سٹینڈرڈ میں آپ وہی اتنا کرنسی لگاتے ہیں جتنا آپ کے پاس ریزرو ہو یا جتنا گولڈ ہو, ٹھیک ہے نا. آپ کو اگر ڈیفیسٹ فائنینسنگ کرنا ہے اس میں وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے. میں اس کا ایکسپلینیشن یہ دے دوں. اگر آپ کے پاس آج 1000 روپے ہو, ٹھیک ہے نا, اینڈ آپ کے پاس لوگ 10,000 ہو, تو اگر آپ اپنے وسائل کے اندر رہیں گے اور آپ شاید وہ 1000 روپے 1000 لوگ کو بینیفٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایم جو لون کا ہوتا ہے, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے صحیح کیا ہے اس لحاظ سے کہ ہم بالکل ایفیشینٹ اس پہ چل رہے ہیں. ایم یہ ہے اگر آپ نے 9,000 کا قرض لے لیا, آپ وہ 10,000 لوگ کو ہی ڈیولپ کر لیں. جب وہ انکم بنائیں گے اپنے, جب وہ ٹیکس لائیں گے تو وہ آپ کا لون یا آپ کا اکانومی یہ سب کچھ بڑھا دیتا ہے. بٹ اس کہانی سے وہ گولڈ سٹینڈرڈ کہاں چلا گیا؟ گولڈ سٹینڈرڈ میں تو ڈیفیسٹ فائنینسنگ مشکل ہے نا. ابھی جب ہم کہتے ہیں گولڈ سٹینڈرڈ نہیں ہے تو آپ 9,000 کا لون آسانی سے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تو اب یہی ہمارا مقصد ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہم نے ہر سال کہہ دیں گے لون آ گیا نہیں, کیونکہ لون آ گیا لون پھر سے آ گیا, لیکن مقصد بھی ایک ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا مقصد ہے؟ اب اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس 5.5 ملین بینیفیشریز ہیں BISP کے. ٹھیک ہے. آپ کے سڑکیں بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی جو بجلی سڑکیں ہی بن بجلی کا جو صورتحال ہے وہ پرفیکٹلی سالو نہیں ہوا لیکن بہتر ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اگر 2018 نہیں 2019 بٹ مجھے بتایا گیا تھا کہ 2017 تک ختم ہو جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ریزالو نہیں ہوا. اس جھوٹ کا میں نہیں ذمہ وار. ٹھیک ہے نا. نہیں بٹ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ زیرو ہو جائے گا. ابھی آہستہ آہستہ سے انکریمنٹلی ریفارم ہو جائے گا. کیا مجھے 2018 میں بھی سننے کو ملے گا کہ جی 2023 میں آپ امید اپنی رکھیں؟ کس چیز کی؟ انرجی کی. جناب آپ نے ابھی کہا انرجی کو ریزالو کرنے میں 2019 2020 جو بھی ہو, لیکن یہ جو پروسیس ہے لانگ ٹرم ہوتا ہے اور یہ آپ کو انسٹال کرنا ہوتا ہے. ٹھیک. تو آپ کہہ رہے ہیں اس قرض کے ذریعے ہماری سڑکیں بنی ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اور خوشحالی آئی ہے اور انرجی نہیں ریزالو ہوا. اڑایا نہیں ہے, کچھ کام کیے ہیں اور مزید چڑھایا ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا. یہ اب لاسٹ ورڈ فضی بھائی, لاسٹ ورڈ. اب بجٹ آپ کے سامنے تمام انڈیکیٹر ہیں. پہ قرض مت لو, جب ملک لیتا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے. چلیں اس پوائنٹ پہ ہم ذرا اختلاف کریں گے, اور کیوں اختلاف کریں گے وہ اس شو میں نمایاں ہو گیا تھا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے. اور کل تک اجازت دیں مجھے بھی اور فضی زکا صاحب کو بھی. خدا حافظ.